لوگ کہتے ہیں آج تم اسے عید کہاں سے حضور نے اپنا میلاد بیان کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مرقات کے اندر شرح مشکات کے اندر جلد نمبر 10 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ چند احباب نے حضرت عباس رضی اللہ کو تانا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے ہیں لیکن ان کا خاندان نہیں اچھا۔ خاندان پر معاذ اللہ تانا، عیب لگانے کی کوشش کی، الزام لگانے کی کوشش کی۔ حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور لوگ تو تانے دے رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ مجمع عام کے درمیان سرکار نے پوچھا من انا، اے صحابہ میں کون ہوں؟ اب حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ ویسے تو حضور کے ذکر کو، جہاں حضور کا ذکر وہ محفل میلاد ہے۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ میلاد کی تعریف لکھی گئی ہے، لیکن ولادت کا ذکر کرنا یہ میلاد ہے خصوصی طور پر۔ حضور نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا، فرمایا من انا، اے صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ جو بات صحابہ نے جو جواب دیا وہ بھی سچی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی خاندانی معاملات کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے۔ سرکار نے خود جواب ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اب سرکار نے یہ جواب کیوں دیا؟ سرکار لوگوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے لوگوں، مجھے صرف عزت رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، صرف میرا رسول ہونا قابل عزت نہیں، بلکہ جس طرح رسول اللہ کہنے سے میری شانوں کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح مجھے محمد بن عبداللہ کہنے سے بھی میری شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق تخلیق فرمائی، اس مخلوق میں سے جو سب سے جنوں اور انسانوں میں سے جو سب سے انسانوں کی بہترین مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے نون کے لیے اس مخلوق کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا ثم جعلہم فرقتین، اللہ تعالیٰ نے پھر اس مخلوق کے دو گروہ کیے، عرب و عجم کے اندر تقسیم کر دیا۔ فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، ان گروہوں میں سے جو سب سے بہترین گروہ تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمایا۔ فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ اب ہسٹری بیان کر رہے ہیں، ولادت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، اور کہاں اس ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہے جہاں لوگوں کو پتہ بھی نہ تھا، لوگوں کو آگاہی نہ تھی کہ حضور کی تخلیق کیسے ہوئی۔ حضور بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں میں سے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا نور وہاں ودیت رکھ دیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو گھروں کے اندر تقسیم کیا۔ فجعلنی فیہم خیرہم بیتا، فرمایا ان گھرانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ گھرانہ تھا، جو سب سے شان والا گھرانہ تھا، جو سب سے عزتوں والا گھرانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ گھرانہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، لوگوں سن لو، صرف میری ذات نہیں اعلیٰ، جس طرح میری ذات بڑی اعلیٰ ہے اسی طرح میرا گھرانہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذات بھی بڑی اعلیٰ عطا فرما رکھی ہے، مجھے گھرانہ بھی بڑا شان والا عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ ذرہونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خواب کے اندر آپ کو حضور کا دیدار ہوا، اللہ کرے ہمیں بھی حضور کے دیدار کے قابل بنا دے۔ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ بات موجود ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگ میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ کیا فائدہ بھی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا من فرح بنا فرحنا به، اے وہ موسیٰ ذرہونی جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے پیار کرتا ہے یہ پیار کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ الفت کا اظہار ہے، یہ مودت کا اظہار ہے۔ ورنہ جو ہم سے خوش، جو ہمارے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو ہمارے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے، فرماتے ہیں ہم اس اپنے امتی سے بھی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب حضور اب میلاد ایسے جایا نہیں جاتا۔ اور علامہ شیخ عبدالحکمت سے دہلوی علیہ رحمہ نے ما ثبت من سنہ کی اس بات کو نقل فرمایا کہ میلاد منانا، جو حضور کا میلاد مناتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، اور اتنا فضل کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، میلاد منانے کے صدقے ایمان والوں کو جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ شروع ہی سے لوگ محفل میلاد کرتے آئے ہیں، دعوتیں دیتے آئے ہیں، کھانے پکاتے آئے ہیں، صدقات کرتے آئے ہیں، خیرات کرتے آئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتا ہے، ان تمام افعال کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور علامہ احمد بن محمد بن قسطلانی شارح بخاری المواہب اللدنیہ کے اندر اس بات کو، المقصد الاول کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، یہ تجربہ شدہ ہے دوائی۔ کون سی دوائی اور کون سا نسخہ؟ فرمایا یہ تجربہ شدہ ہے۔ فرمایا کہ جو حضور کا میلاد مناتا ہے، جس گھر کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، وہ گھر سارا سال امن و امان کے اندر رہتا ہے۔ سارا سال کیا رہتا ہے؟ کس کے صدقے؟ حضور کے میلاد کے صدقے۔ اور فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو میلاد کی راتوں کو عید کی راتیں بنا لیتا ہے۔ میلاد کو کیا کرتا ہے؟ عید بنا لیتا ہے۔ اب دیکھو علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی 911 ہجری نے اپنی کتاب الحاوی الفتاوی کے اندر علامہ اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر نے المتوفی 774 ہجری اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر، علامہ محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ فرمایا جب ابو لہب وفات پا گیا، ابو لہب وفات پا گیا تو اس میں کسی کی خواب کے اندر آیا، اپنے کسی رشتہ دار کی خواب کے اندر آیا، تو اس نے پوچھا فما حالک، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا فی النار الا انہ یخفف انی کل لیلۃ اثنین، کہنے لگا کہ مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہر سوموار کو، کیونکہ حضور کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، ہر سوموار کو جب سوموار کی رات آتی ہے تو میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ کس طرح؟ فَأَمُسُّ مِن بَيْنِ إِصْبَعِي مَعً بِقَدْرِ هَذَا، کہنے لگا شہادت اور انگوٹھے کے درمیان سے کچھ مشروب ملتا ہے، تھوڑا سا پانی ملتا ہے، جب میں اسے چوستا ہوں، انگلیوں کو چوستا ہوں، تو ان انگلیوں کے چوسنے کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور کہنے لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا وَذَلِكَ بِإِعْتَاقِ لِسُوَيْبَةَ عِنْدَ مَا بَشَّرَتْنِي بِوَلَادَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت میری باندی سویبہ نے، لوگ صوبیہ لفظ پڑھتے ہیں، حالانکہ سویبہ لفظ ہے، سویبہ نے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ کی خوشخبری سنائی، تو میں نے جن انگلیوں سے اشارہ کر کے اس باندی کو آزاد کیا، ان انگلیوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے
میں ان کو چوستا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں اور بڑی عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں، بڑی عزتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ یہاں صرف اس دنیا کے اندر نہیں حضور کی عزت کا اظہار ہوگا، قیامت کے دن بھی حضور کی عزت کا اظہار ہوگا۔ اب لوگوں نے، بدبختوں نے کہا، لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے والا بندہ کافر تھا، تم دلیل کیسے بناتے ہو؟ میں نے کہا کم بختی ہے، بدبختی ہے، جب بدعقیدگی چھاتی ہے تو عقل بھی ماری جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے، شعور بھی چلا جاتا ہے، فہم بھی چلی جاتی ہے۔ کتنی بدبختی! بتاؤں یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان الرائی لہ ہوا اخوہ عباس، اس خواب کو دیکھنے والے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب کو دیکھنے والے کہنے کافروں نے دیکھا۔ میں نے کہا بدبختی ہے تیری، تجھے پتہ ہی نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا ہیں، خواب دیکھنے والے حضرت عباس ہیں، اور پھر باقی تو شک بخاری کو مانو کہ وہ غیر صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ لکھنے والے غیر صحابی ہیں، اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی غیر صحابی ہیں۔ ان کی بات تو چھوڑو، یہاں جو خواب بیان کرنے والی ہستی ہے وہ صحابی رسول، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا باپ تو چچا کی طرح ہوتا ہے، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں فرمایا، اس خواب کو دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں کو کیا دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ ہمارے ساتھ کیا گیم کھیلی جاتی ہے اور کیا ہمیں سنایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا کتابوں کا۔ انہوں نے کہا جی یہ کافر نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا دو چار کتابیں پڑھ لیتا پھر تجھے پتا چلتا کہ خواب دیکھنے والا کافر تھا یا حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی تحریر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهْبٍ الْكَافِرُ الَّذِي جو نزل القرآن بِذَمِّهِ جُوزِيَا، کہنے لگے دیکھو بھائی میں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، ذرا غور کرو، جب ابو لہب جو کافر ہے، اور کافر بھی کون سا کہ جس کے بارے میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے، جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، کافر بھی وہ جس کے مذمت کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، جب دیکھو وہ حضور کی ولادت کی خوشی پر اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالانکہ کافر کو بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی حضور کی ولادت کے صدقے اس کو جزا دے رہا ہے، حضور کی ولادت کے صدقے اسے جزا دے رہا ہے۔ میرے لفظ نہیں ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں اور ذمہ داری سے، بڑی ذمہ داری سے حوالہ دے رہا ہوں۔ فرماتے فما حال المسلم الموحد من امته صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولده ویبذل متصل علیہ قدرتہ۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ جب ایک کافر حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، تو بتاؤ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتی ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے، وہ حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق حضور کی ولادت کے لیے خرچ بھی کرتا ہے، حضور کی محفل میلاد کے لیے خرچ بھی کرتا ہے، بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی بڑی جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا جزا ہے، خود بتاتے ہیں جزا کیا ہے۔ کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی، جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا، وہ جلال الدین سیوطی 75 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے،
وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جزا کیا ہے حضور کا میلاد منانے والے کے لیے۔ فرمایا کہ جزا یہ ہے انما کان جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ جنات النعیم۔ فرمایا میرے نزدیک میرا یقین ہے جو صدق کے دل سے حضور کا میلاد مناتا ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ کریم ہے، اسے وہ یہ جزا عطا فرمائے گا حضور کے میلاد کے صدقے، کہ حضور کے میلاد کے صدقے اسے جنت عطا فرما دے گا، صرف حضور کے میلاد کے صدقے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ کار رہا، مومنوں کا طریقہ کار رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود بھی اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ارائیتا یوم الاثنین والخمیس، یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت انزل علی القرآن، فرمایا اس دن مجھ پر قرآن بھی نازل ہوا ہے، سمار کے دن حضور پر وحی کا نزول ہوا پہلے، اور فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر عید میلاد النبی منانی ہے تو پھر روزہ رکھ کے منانی چاہیے تمہیں۔ میں کہتا ہوں مانو صحیح، جس طرح بھی مانو، روزہ رکھ کے منا لو۔ عید میلاد النبی منانی ہے، حضور کا میلاد منانا ہے، تم روزہ رکھ کے منا لو۔ باقی عاشقوں کا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ حضور کا میلاد کیسے منائے۔ آج حضور کا میلاد لوگوں کے سینوں کے اندر ٹھنڈ ڈالتا ہے، ایک راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، چین دیتا ہے، لیکن حضور کے میلاد کے انداز کے منانے کے بڑے طریقے ہیں۔ آپ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میلاد کے دوران ایسا نہ ہو کہ جھنڈیاں لگاتے آپ کسی کا راہ روک دیں، اس سے پرہیز کریں۔ محفل کرواتے کرواتے گلی بند کر دیں۔ محفل کروانا مستحب ہے، محفل کروانا کیا ہے؟ کسی کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا نہیں کہ ساری ساری رات اٹھ کر بندہ، اور میں نے دیکھا ربیع الاول کے مہینوں کے اندر پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں بجائے نعتوں کے گانے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کا میلاد تو نہیں ہے، یہ تو پھر شیطانے والوں حرکتیں ہیں، شیطانے والی۔ حضور کے میلاد کا انداز یہ تو نہیں ہے۔ حضور کے میلاد بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس انداز سے میلاد منایا جو سرکار کو محبوب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر جھنڈیاں لگاتے رہے، صبح فجر بھی گئی۔ آج میلاد منانا ہے سب نے، اس ہفتے کے دوران اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کا جمعہ ہے، اللہ کے فضل و توفیق سے سب نے میلاد منانا ہے، دل سے منانا ہے۔ اب سب کہہ رہے ہیں دل سے منانا ہے، تو بندہ نے چیز گزارش کرتا ہے جس نے میلاد دل سے منانا ہے اور محبت سے منانا ہے، وہ نیا انداز اپنا لے میلاد منانے کا۔ لوگوں نے جھنڈیاں لگائی، لائٹیں لگائی باہر سجانے کے لیے، ایک لائٹ دل کے اندر بھی لگا دیں۔ جو حضرات حضور کی امت میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے نمازیاں عہد کریں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، جو بے نمازیاں عہد کریں وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عہد کرتے ہیں جو نمازیاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مزید استقامت عطا فرمائے، لیکن جو میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، حضور کا میلاد ہے، نیت کرے دل کے اندر کہ حضور کا میلاد منانا ہے تو ساری زندگی منانا ہے۔ اب وہ جب بندہ نمازی بن جائے گا تو اس کے لیے 5 وقت میلاد ہے۔ 5 وقت کیا ہے؟ یہ حضور کا میلاد ہے۔ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیں، یہ نیت کر لیں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔
جو سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتے وہ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق آئندہ لباس پہنیں گے۔ جو احباب دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط طریقے سے روزی کماتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ آئندہ کے بعد ایک نئے انداز سے میلاد بنائیں گے کہ وہ فراڈ کے ساتھ رزق کمانا چھوڑ دیں گے۔ عاد کرتے ہیں، بات بڑی کڑوی کر دی ہے میں نے، کیونکہ اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں رزق کمانا اوکھا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو رزق کمایا جاتا ہے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اس رزق کے اندر برکت نہیں رہتی، اس کے رزق کے اندر برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو عاد کرتے ہیں کہ آپ آئندہ کے بعد آپ کی زبان گناہوں سے محفوظ رہے گی، یعنی کہ زبان سے جتنے بھی گناہ کوشش کریں اس پر پابندی ہو جائے، اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ یہ عہد کرے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن جن کو نہیں آتا وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جن کو قرآن آتا ہے وہ روزانہ یہ نیت کرے کہ روزانہ 3 رکوع یا کم سے کم 1 رکوع قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ مسجدیں بھری، مسجدوں کے اندر قرآن پڑھے ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے مسجدوں کو آباد کرے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اپنے گھروں کو بھی آباد کرے لیکن مسجدوں کو بھی آباد کرے، اور جو درود شریف نہیں پڑھتا وہ یہ عہد کرے کہ کم سے کم 313 مرتبہ حضور پر درود پڑھوں گا۔ حضور پر پڑھیں گے درود شریف کے نہیں؟ یہ درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے، یہ اولیاء کا وظیفہ رہا ہے، اولیاء کا ہر سلسلے کا تقریباً مشائخ اس درود کو اپنے ورد کے اندر رکھتے ہیں۔ پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود کو یاد کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ 11 سے 12 منٹ کوشش کرے۔ میلاد کا مہینہ ہے، کم سے کم مہینہ تو نہیں، 12 ربیع الاول تک گھروں کے اندر مختصر سا جو سمجھدار عوام بیٹھ کر 12 منٹ تک درود شریف پڑھیں۔ حضور پر درود پڑھیں گے تو برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس کے 313 مرتبہ پڑھنے کے اندر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ صرف 12 سے 15 منٹ۔ کتنے؟ 12 سے 15 منٹ جو ہے بندہ باادب طریقے سے حضور پر درود پڑھے تو پھر جو حضور کی محبت لوگ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا کہ درود شریف سے حاصل کیا ہوگا؟ میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، مگر درود شریف کی نیت نہیں کرتے کہ کیا ملے گا، درود شریف پڑھتے وقت صرف یہی نیت کرتے کہ حضور کا قرب ملے۔ کیا ملے؟ حضور کا قرب ملے، حضور کی محبت ملے، اور حضور جس طرح راضی ہیں اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ملے، اس طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے۔ یہی درود شریف کی بہت بڑی برکت ہے۔ جسے حضور مل گئے، ساری کائنات حضور کے قدموں میں ہے، جسے حضور مل گئے اس کے لیے ہر معاملہ آسان ہے۔ تو اس لیے درود شریف پڑھنے کی کوئی نیت نہیں کرنی چاہیے فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں مسئلہ نہیں۔ درود پڑھے، اور وظیفے پڑھے، بڑے وظیفے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے وظیفوں کے اندر کوئی نیتیں نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً درود شریف کے اندر۔ اگر بندہ پڑھنا چاہے تو اور وظیفے پڑھ لے، لیکن خصوصی طور پر درود شریف کے اندر نیت نہیں کرنی چاہیے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں پریشانی حل ہو جائے، فلاں پریشانی حل ہو جائے۔ درود کے اندر نیت کرنی ہے تو صرف سرکار کی محبت کی نیت کرنی ہے، سرکار کے قرب کی نیت کرنی ہے، اور سرکار کی مطابق زندگی گزارنے کی نیت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیت نہیں کرنی چاہیے درود شریف کے نزدیک۔ اور یہی اولیاء کا، بزرگان دین کا طریقہ کار رہا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے،
اور حضور کا میلاد اس طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے حضور کی ذات گرامی خوش ہوتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔